نہایت ہی قابل صد احترام عزت مآب جناب میاں سعید عارف سعید صاحب اور میاں عبدالخالق صاحب اور جتنے بھی اشاقان ابو الانیس حضرت صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ جو موجود ہیں یہاں پہ، میری طرف سے نہایت ادب کے ساتھ آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول ہے، آپ سے کسی نے پوچھا کہ یا علی آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ سوال کرنے والا مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا۔ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن جس اللہ کی آپ روز باتیں کرتے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آتا، آپ نے دیکھا نہیں ہے، اس بات اخرى شریف کی آپ صفات یاد کرتے ہیں۔ ہمارے اللہ کو نظر آتے ہیں کتب کی صورت میں۔ حیدر کرام باب العلم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن میں نے اپنے مضبوط ارادوں کے ٹوٹنے میں اللہ کو پایا۔ جیسے میرا ارادہ میرے بہن گماں میں بھی نہیں تھا کہ میں کلبیڑا شریف میاں صاحب کے پاس جاؤں گا، میں مصطفیٰ آباد شریف میں جنازت میں شمولیت کے لیے آیا، تو پھر کسی کے گھر حاجی تاشفین جتو صاحب کے گھر فاتح خانی کے لیے جانا تھا، تو وہ موجود نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ پھر یہ جو ٹائم گھنٹہ ادھر لگنا تھا، میاں عبدالخالق صاحب کہنے لگے کہ میں جا رہا ہوں، میرا تھا ان کے گھر جانے کا دل، میاں صاحب کے گھر، میاں عبدالخالق صاحب، تو یہ کہنے لگے کہ میں جا رہا ہوں میاں عارف سعید صاحب کے پاس۔ تو میں نے کہا چلو پھر صحبت را صالح کنت، صحبت را طالع کنت، صحبت ہی آپ کو اچھا بناتی ہے اور صحبت ہی آپ کو برا بناتی ہے۔ تو میں نے کہا چلیں پھر صالحین کی صحبت ہم بھی اختیار کرتے ہیں، نیکوں کی صحبت میں جا کے بیٹھتے ہیں، اچھوں کے پاس جا کے اچھی باتیں سنتے ہیں۔ اور میری میاں صاحب سے دوستی ہے، محبت کا ایک رشتہ ہے، پیار کا رشتہ ہے۔ میں میاں صاحب سے ایک وجہ سے متاثر ہوں، سچی بات ہے۔ میں پیروں خود ایسے خانوادے سے میرا تعلق ہے کہ للہ شریف موٹر وے انٹرچینج پہ کلر گھاٹ سے پہلے للہ انٹرچینج کے قریب 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ خوشاب روڈ پہ میرے والد مکرم جو ایک مست بزرگ ہوئے، کلندر ہوئے، ملاشی فقیر ہوئے، سید صفدر علی بخاری کاکیاں والی سرکار کے نام سے آپ کا مزار پوری دنیا میں بڑا مشہور ہے، اور آپ کی شخصیت ایک بین الاقوامی شخصیت ہے۔ آپ ایک مست بزرگ ہوئے ہیں، اور آپ یہ سن کے بڑے خوش ہوں گے کہ میرے قبلہ والد صاحب کا مزار پاکستان کا سب سے خوبصورت مزار ہے، اور وہ واحد فقیر ہوئے ہیں کہ جن کے ماننے والے کوئی بھی ایم اے سے کم نہیں ہے، زیادہ ان کو فوج مانتی ہے، بریگیڈیئر جنرل، ڈاکٹر، پروفیسر، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ، انتہائی پڑھی لکھی دنیا پاکستان کی کریم وہاں پہ جاتی ہے۔ بابا جی فرماتے تھے کہ سادے بندے کو پھنسانا بڑا آسان ہے، دو بھوکے مار دیں، تعویذ لکھ کے دے دیں، وہ آپ کا معتقد ہو جائے گا، لیکن جو پڑھے لکھے جنہوں نے ٹرپل ایم اے کیے ہوئے ہیں وہ نہیں موٹیویٹ ہوتے۔ تو قبلہ والد صاحب نے پڑھے لکھے لوگوں کو فوکس کیا اپنی زندگی میں، اور پھر پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ جو فقیروں کی دنیا ہے یہ کوئی جھوٹی دنیا نہیں ہے، یہ حقیقت کی دنیا ہے، ان کی نگاہ سے تقدیر بدلتی ہے۔ میاں صاحب سے دوستی اور متاثر ہونے کی وجہ ایک یہ تھی، میں ایک سوال یہاں پہ جو جوان بچے بیٹھے ہیں جن کی عمریں 20 سے 30 سال کے درمیان ہیں، ان سے میں مخاطب ہوں، اور جو بڑی بزرگ کے عمر کے تشریف فرما ہیں ان سے بھی مخاطب ہوں۔ بچوں سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا باپ زندہ ہو اور جن کے زندہ ہیں ان کو فالج کا اٹیک کیا ہو اور اللہ نے اپنی مسجد کے تحت ان کی زبان بھی بند کر دی ہو، اور وہ سہارا لے کے چلتے ہیں کسی کا، محتاج ہوں کسی کے، تو کیا ان کو گھر میں آرام کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ گھروں میں ہی بیٹھتے ہیں، ان کے اولاد کوشش کرتی ہے کہ ہمارا باپ اس عمر میں، اس تکلیف میں، اس حالت میں کہیں نہ جائے، وہ میرے گھر رہے۔ آپ ان کا جذبہ دیکھیں
کہ یہ ووٹوں کے لیے نہیں، سیاست کے لیے نہیں، عشق مصطفیٰ اور خوف خدا کا پیغام لے کے اس حالت میں کریا کریا گلی گلی جا کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آؤ اللہ کی باتیں کریں۔ اس حالت میں نکلنا بڑا مشکل ہے۔ اور پھر دوسری آپ دیکھیں جو لمحہ فکریہ ہے، جو خوراک نہیں کھا سکتے، جن کو خوراک نالی کے ذریعے ملتی ہو، آپ ذرا غور تو فرمائیں، پڑھے آپ ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، اپنے ضمیر کی جو ضمیر کو آپ ذرا جگا کے دیکھیں اور سارے ایک لمحہ میاں صاحب کی طرف دیکھیں اور پھر ان کی حالت کو دیکھ کے آفرین ہے ایسے لوگوں پہ کہ جو اس حالت میں اپنے یاد کی بات کر رہے ہیں۔ یاد کون ہوتا ہے؟ مرشد۔ یاد اور میں غلط لفظ کہہ گیا، وہ معیوب نہیں ہے، معیوب ہے، محبوب، اپنے محبوب کون ہوتا ہے؟ مرشد۔ مرشد وہ ہوتا ہے جو آپ کو اس دنیا میں معرفت اللہ عطا کرتا ہے، جو آپ کے دل کے اندر خوف خدا پیدا کرتا ہے، جو آپ کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع کو روشن کرتا ہے۔ وہ عظیم شخصیت میاں صاحب پہلے اپنے در مقدس حضرت ابوالفیض ابوالانیس صوفی برکت علی مدھانی رحمۃ اللہ علیہ کے در پاک سے فیضیاب ہوئے، جو یہ شمع یہاں جو روشن ہے یہ اسی در کی ایک کرن ہے۔ لیکن فقیروں کی ایک نشانی ہے۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں جب بھی کبھی آپ گزریں تو میرے والد گرامی کے مزار پہ آپ کو تشریف لائیں۔ آپ دیکھ کے حیران ہوں گے کہ جب قبلہ والد صاحب کا وصال ہوا تو وہ جگہ جہاں پہ مزار ہے وہ جنگل ہے۔ میں نے وہ پیٹرول پمپ کے لیے خریدی جگہ، تو میں حضور کی بارگاہ لاہور بیٹھے تھے، میں حاضر ہوا، میں نے کہا بابا جی میں نے پیٹرول پمپ کے لیے جگہ لی ہے، اجازت بھی چاہتا ہوں اور دعا بھی کرانا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے اپنے منہ پہ چادر دی اور 5 منٹ خاموشی رہی۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ 5 منٹ کے بعد اپنے چہرے سے جب چادر ہٹائی تو فرمانے لگے کہ نہیں، اجازت نہیں ہے پیٹرول پمپ بنانے کی، اگر پمپ بناؤ گے تو ناپ تو ہمیں ٹنڈی نہیں کرو گے تو پھر منافع بھی اس طرح کا نہیں ملے گا، لہٰذا تمہیں اجازت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے فکس وصول کی ہے، یہاں پیٹرول پمپ نہیں بنے گا، ظاہری طور پہ عقل نے پیٹرول پمپ کے لیے خریدی ہے، لیکن یہاں کچھ اور بنے گا۔ وہ کیا بنے گا؟ وہ ٹائم پہ بناؤں گا۔ 10 سال 15 سال کے بعد جب آپ کا وصال کا دن قریب آ جاتا ہے تو قبلہ والد صاحب نے اپنے وصال کا ٹائم بھی بتایا، تاریخ بھی بتائی اور فرمایا وہ جگہ میرے تدفین کی جگہ ہے۔ اچھا ہم پریشان پیدا ہوئے کہ جنگل ہے، بتی نہیں ہے، آبادی نہیں ہے، وہ جگہ پہ ڈکیتیاں ہوتی تھیں، چوری ہوتی تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ جب میرا وجود اس مٹی میں جائے گا تو یہ مٹی نور پر بن جائے گی۔ آج آپ دیکھیں کہ جب لوگ آتے ہیں تو وہ ہمارا علاقہ شور زدہ ہے، کلر ہے، پینے کا پانی بھی زیر زمین فلٹر کروا ہے، تو لوگ دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں کیسی یہ رنگینی ہے، یہاں یہ جو رنگ و زینت ہے، رنگ ہے، یہ کیسے ہے؟ تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ مرد مجاہد کا کمال ہے، وہ یہ اس لیے نور پر بنی کہ انہوں نے اس کو حاصل کیا۔ تو اللہ نے اپنے معبود کی یہ قبر نشانی بنا، یہ نشان ہے اس کی معبود کی محبت کا، کیونکہ اولیاء کرام زندہ ہوتے ہیں۔ میاں صاحب سے محبت کریں، میاں صاحب آپ کو درد پیدا کرتے ہیں اللہ کا، اللہ کے رسول کا اور اولیاء کرام کا۔ یا حی یا قیوم کا جو ذکر ہے وہ اسی ذات کا ہے۔ اور میاں صاحب پہ مجھے یقین کر لیں، میں تو اکثر کہتا ہوں کہ پھر کہہ کے لگاتے ہیں میاں صاحب، میں ان کو کہتا ہوں میاں صاحب یہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں لیکن بہت کم لوگ میری بات کو سمجھیں گے کیونکہ یہ بڑی ذرا گہری بات ہے۔ میاں صاحب اس سے آشنا ہیں۔ اچھا یہ جو زبان بند ہوتی ہے، پہلے تو وہ پیدا کرتا ہے، پھر وہ جوان کرتا ہے، پھر وہ حالت کو چینج کرتا ہے، وہ پھر ایک ایسے بندے کو ایک اچھا بندہ بناتا ہے، اس بندے کی زبان سے پھر اپنی باتیں کرواتا ہے، پھر اس کو در در اس کی زبان سے تقریریں کروا کے لوگوں کی تقریر بدلتا ہے، پھر اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے وہ زبان بند کرا دیتا ہے۔ یہ اسی کی مرضی ہے، کیونکہ وہ میرے والد صاحب ایک دن مجھے وصیت فرمانے لگے تو پھر مجھے میاں صاحب یاد آتے ہیں۔
مجھے فرمانے لگے کہ میری تمہیں ایک وصیت ہے کہ زندگی میں اللہ سے کبھی عشق نہیں کرنا. میری وصیت اللہ کا خوف رکھی، عشق نہ کریں. جو اس سے عشق کرتا ہے وہ کربلا میں ذبح کراتا ہے، منصور کو سولی پہ چڑھاتا ہے. اور میرے والد صاحب جب عاشق اللہ بنے تو وہ جاگیردار تھے، لینڈ لارڈ تھے، ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے، نواب آدمی تھے. جنرل حق کے دور میں ان کا نام گولڈ میڈل کے لیے گیا تھا. ایک دن ان کی دستار بندی ہوئی، سادات کی کرائی، تو کہتے ہیں کہ جب پگڑی کا پہلا بال پھرا تو اس نے میرے اندر سے کئی بال نکالے، دوسرے نے اور نکالے، تیسرے نے اور نکالے، پانچویں اور آخری بال نے میرے اندر کی ایسے بال رہے اور اس کے روح کا ریت کے برابر ذرا میرے دل پہ پڑا. اس کے بعد میری دنیا بدل گئی. قبلہ والد صاحب دنیا دار تھے اور ڈیرا کہاں لگایا؟ لاہور کے بازار حسن میں. بازار حسن میں ڈیرا اس لیے لگایا کہ دنیا میرے خلاف ہو جائے، لوگ مجھے بدنام کریں، مجھے تانے دیں، مجھے برا کہیں، اور میرا اندر کا چودھری روز اپنی موت مر جائے اور میں کے اندر میں نہ رہے. میں کے اندر جب میں نہیں جاتی تو میں کے اندر تو تب رہتا ہے. یہ نہیں کہتا وہ جو ذات ہے. اگر ہم چودھری بن کے بڑے بن کے جیسے وہ میرے بزرگ فرما رہے تھے کہ پراڈو اور وہ، اگر ہم دنیا میں اپنے اندر پالیں گے تو پھر میں ہی رہے گی، تو نہیں رہتا. تو وہ جب والد صاحب نے وہاں ڈیرا بابا بخاری سرکار نے رکھا تو دنیا نے بڑی باتیں کی. آپ رات کو ایک کوٹھے پہ جاتے تھے بازار حسن کی رات کو اور ناچنے والی لڑکی سے 4 سوال پوچھتے تھے. پھر میں بتاؤں گا کہ انہوں نے مجھے کیوں منع فرمایا تھا عشق اللہ سے. وہ 4 سوال کرتے تھے کہ کسی نے تمہیں بیٹی کہا ہے؟ نہیں. کسی نے بہن کہا ہے؟ نہیں. کسی نے ماں کا درجہ دیا؟ نہیں. کسی نے شریعت کے مطابق نکاح کی آفر کی اور نہیں. تو وہ فرماتے تھے کہ حضور یہ جو 4 رشتے ہیں نا، یہ چادر اور 4 دیواری کے اندر مقدس گھروں کے اندر ہوتے ہیں. اس بازار میں رات کو 2 منڈیاں لگتی ہیں، ایک منڈی ضمیر کی لگتی ہے اور ایک حسن کی لگتی ہے. ہم ضمیر بیچتے ہیں اور نوٹ کی پالٹیاں پیسے دے کے ہمارا ضمیر خریدتی ہیں. یہاں پہ مقدس رشتوں کے لیے کوئی نہیں آتا. تو بابا جی پھر ایک ان کے پاس زنانہ چادر ہوتی تھی، وہ اس لڑکی کے سر پہ رکھ کے فرماتے کہ تو آج سے میری بیٹی ہے. وہ کہتی ہیں اس معاشرے میں کوئی بیوی ہمیں کہتا ہے، کوئی بیٹی بھی کہتا ہے، اتنا مقدس. تو بابا جی فرماتے تھے کہ تو میری بیٹی ہے. میں اور بابا جی وہاں خود تو بدنام ہوئے. 8.5 سال انہوں نے بازار میں رہے، دنیا نے تنقید کی، علماء نے کفر کے فتوے دیے، شریعت والوں نے باتیں کی، حقیقت اور طریقت والوں نے جب نہ تسلیم کیا تو وہ کہتے تھے کہ بابے کی سمجھ تب آئے گی جب بابے سے وہ آپ پردہ اٹھائے گا. ایک دن پھر پردہ اٹھا. وہ دن آخری تھا بازار میں. آپ بادشاہی مسجد میں عید پڑھنے کے لیے گئے تو لوگوں نے آپ کو تنقید کی. انہوں نے کہا چل بابا تیرا ادھر کی کم ہے، جا بازار حسن تیرا تے مسیح کا کم نہیں. تو اس وقت مولانا عبد القادر آزاد جو اہل حدیث تھے اور اس سسٹم کے قائم نہیں تھے، انہوں نے پھر انکشاف فرمایا اور پردہ داز سے اٹھایا. انہوں نے کہا خبردار کسی نے بابا سبکی کے متعلق بات کی. آج میں بتاتا ہوں کہ یہ بابا کون ہے. اس بابے نے بازار حسن میں گندگی کے بازار میں رہ کے گندوں کو سینے سے لگا کے ان کا کردار تبدیل کیا. 450 لڑکیوں کا اس بابا جی کی وجہ سے میں نے نکاح پڑھا. بابا جی کو پیشٹ اٹھایا. آپ یقین کریں جب وہ دیکھی تو بابا جی کی مست تھے، ان کے ہاتھ میں چھڑی تھی، انہوں نے زور سے زمین پہ ماری. انہوں نے کہا آزاد بابا تم نے فقیر کو ننگا کر دیا، آج کے بعد ہم اس بازار میں نہیں رہیں گے. وہ بازار چھوڑا، لیکن 450 بد کردار لڑکیوں کا کردار تبدیل کیا. اور آپ فرماتے تھے بیٹا اچھوں کا حل کوئی ہوتا ہے، مزہ تب ہے تو گندے کو سینے سے لگائے. گندے کو سینے سے ہمیشہ یاد رکھیے گا فقیر کے علاوہ کوئی نہیں لگاتا. گندے کو منہ کوئی نہیں لگاتا، اس کو اپنے گھر والے اس کے محلے دار نہیں لگاتے. فقیر وہ ہے جو اس کے ماتھے پہ بوسہ دے کے کہتا ہے I love you. آپ ادھر اگر سارے در بند ہیں تو 2 ہی در کھولے ہوتے ہیں، یا فقیر کا یا رب کا. باقی تو سارے بند کر جاتے ہیں نا دروازے. بیٹھا یہ حقیقت ہے. اور
پھر مجھے سمجھ آئی کہ والد صاحب نے کہا کہ جب میں نے اللہ سے کہا کہ مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے تو مجھے سمجھا کہ نہ کر. میں نے کہا ہو گیا ہے نہ کر, ہو گیا ہے نہ کر. فرمایا اگر مجھ سے عشق ہے تو اولاد چھوڑ دو گے, دولت چھوڑ دو گے. ہم میرا کوئلے کا کاروبار ہے, کول مائنز کا, جو میرے دادا جی کرتے تھے اور میرے والد صاحب کرتے تھے. میرا مرشد خانہ قصور شہر میں ہے, حضرت خیرت شاہ قلندر وہ بھی مصنوع ہیں, میاں صاحب دونوں درباروں میں میرے پاس تشریف لا چکے ہیں. تو مختصر یہ ہے کہ بابا جی نے فرمایا کہ جب اللہ سے بار بار میں نے استدعا کی تو فرمایا پھر جب مجھ سے محبت ہے تو اولاد چھوڑ, دولت چھوڑ, جائیداد چھوڑ, کول مائنز چھوڑ. 15-16 مربع قبلہ بادر صاحب کے نام زمین تھی, نہری زمین. چودھری تھے اس علاقے کے, ماں باپ کے کلے پوتے اکیلے بیٹے. فرمایا چھوڑ دے. فرمانے لگے کہ 10 عیال یہ سارا کچھ چھٹا کے تو مل جائے گا. میں فرمایا پھر آ جا, کھلا ہے بازار. پھر اس بازار میں اس کو پانے کے لیے اتنے رسوا ہوئے. آپ فرماتے ہیں کہ بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں نے اس بازار میں سنت ادا کی ہے بندوں کو سینے سے لگانے. اور پھر رزلٹ بھی ہوگا کہ اللہ کی محبت میں اتنی رسوائی ملی کہ آج الحمدللہ دنیا کو کاکی والی سرکار کے نام سے اس لیے جانتی ہے کہ انہوں نے عورت کی عزت نفس پہ پیرا کیا, اس کے کردار کو بدلی کیا. آخری پیغام قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا جو آپ کے نام بہت ضروری ہے. جہاں بھی جاتا ہوں مجھے قبلہ بابا جی نے وصیت فرمائی تھی کہ بیٹا زبان کی زکوٰۃ ضرور دیا کرو. تو وہ زکوٰۃ کیا ہے جو میں آپ کو ابھی پیش کرنے لگا ہوں. بابا جی فرماتے ہیں کہ اللہ نہ کرے, میاں صاحب سے بھی عرض ہے کہ اپنی محافل کے اندر اپنے علماء کے ذریعے یہ ضرور بات آپ تک پہنچایا کریں. والد صاحب کو جس وقت قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی جو شہرت ہے پوری دنیا میں وہ سورہ رحمان کی وجہ سے ہے. بابا جی نے جب اس بازار کو چھوڑا تو انہوں نے پھر قرآن پہ ایک تحقیق کی, ریسرچ کی. انہوں نے مختلف قرآن حضرات کو اکٹھا کیا اور ان کو سورہ رحمان مختلف امراض کے مریضوں کو سنائی. حسین رزلٹ کو ملا. وہ قاری عبدالباسط والسلامات مصر کے قاری ہیں. بابا جی کی ایک ریمیڈی ہے, بابا جی کی ایک ریسرچ ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کو ہیپاٹائٹس اے, ہیپاٹائٹس بی, ہیپاٹائٹس سی, ہارٹ, کینسر, شوگر, بلڈ پریشر, ڈپریشن, جادو ٹونا, دنیا کا کوئی بھی مرض ہو تو وہ ایک کام کرے, وہ اس بادشاہ سے رجوع کرے جو شافی ہے, جو کریم ہے, جو رحیم ہے, جو حسین ہے, جو آپ سے پیار کرتا ہے, آپ کے دکھ کو, درد کو وہ دور کرنا چاہتا ہے, لیکن ہم اس سے رجوع نہیں کرتے. تو آپ نے 7 دن سورہ رحمان کی تلاوت قاری عبدالباسط کی آواز میں بغیر ترجمے کے آنکھیں بند کر کے سننی ہے. سننے کا خاص طریقہ ہے, آدھا گلاس پانی کا پاس رکھتے ہیں, جو ہی سورہ رحمان وہ آنکھیں بند کرتے ہیں, دروازہ بند ہو, گھر میں شور نہ ہو, جو ہی اپنے آپ کو اللہ کے روبرو پیش کر دیں کہ وہ دیکھ رہا ہے, وہ سن رہا ہے, اور آنکھیں بند کر کے 21 منٹ کی تلاوت آپ نے انتہائی توجہ سے سنی ہے. جب تلاوت ختم ہو جائے تو آپ آنکھیں کھولیں, آدھا گلاس پانی کا اٹھائیں, دوبارہ آنکھیں بند کریں, دل کے اندر آپ نے 3 بار اس کو صدا دینی ہے, اللہ 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 اللہ. 3 بار آنکھیں بند کر کے کہنا ہے, اور پانی پھر 3 گھونٹوں میں آپ نے آنکھیں بند کر کے پینا ہے. آپ نے یہ عمل 7 دن کرنا ہے. اگر مرض پیچیدہ ہے تو 3 ٹائم, صبح, دوپہر اور شام. اگر مرض درمیانی نوعیت کا ہے تو 2 ٹائم, 2 دفعہ دن میں, صبح اور شام. اگر آپ کو کوئی مرض نہیں ہے تو 1 دفعہ آپ ڈیلی آنکھیں بند کر کے قاری عبدالباسط کی آواز میں بغیر ترجمے کے سورہ رحمان انتہائی توجہ سے سنیں. تو بابا جی فرماتے ہیں کہ جو 7 دن کا عمل کرتا ہے وہ آٹومیٹکلی میرا عقیدت مند بن جاتا ہے. ہمارے سلسلے میں پیری مریدی نہیں ہے, سلسلہ بیعت نہیں ہے, تعویذ تعبیر کا کنسیپٹ نہیں ہے. دعا بھی میں خود نالائق آدمی ہوں, گناہگار ہوں, ندامت ہے, شرمندگی ہے, لیکن فخر ہے کہ اچھوں کی اولاد ہوں. فخر ہے کہ ان اچھوں نے اس کا خوف دل کے اندر عطا فرمایا ہے. میں آپ کو ضرور کہوں گا, اگر جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں وہ ذرا میری بات کو نوٹ کر لیں گے. اگر آپ پلے اسٹور پہ جاتے ہیں جہاں سے آپ گیمیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, نیٹ والا موبائل ہو,
تو آپ اس کے اوپر جائیں گے تو اس کو جب آپ ایک اپلیکیشن ہے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کا نام ہے دا الٹیمیٹ ریمیڈی، انگریزی میں ہے دا الٹیمیٹ ریمیڈی کو جب آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو اس کے اندر سورہ رحمان موجود ہے، آپ اس کو سن سکتے ہیں سورہ رحمان کو، اور سننے کا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ میں نے آپ کی قیمتی ٹائم میں سے آپ کی سمع خراشی کی، گرچہ میرا حسن بیان، یہ اب میں میاں صاحب کو سنا رہا ہوں، میاں صاحب گرچہ میرا حسن بیان شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اور فقیروں کی بات خدا کی قسم دلوں میں اتار۔ یہ جو ہمارے زنگ آلود دل ہے نا، جو ہم، اچھا آپ پتہ، میں کسی کی بات نہیں کرتا، آپ محسوس نہ کر جائیں، میاں صاحب نے مجھے نا کوئی تھوڑا سا کرنٹ دے دیا ہے، ہم پتہ کس کے مرید ہیں، آپ ذرا ہاتھ اٹھائیں کس کے مرید ہیں، آپ زیادہ میاں صاحب کی مرید ہوں گے نہیں، لیکن آپ تو سارے مرید ہیں ہی میاں صاحب کے، یا جن کے بھی مرید ہیں، لیکن یقین کریں میں نے تحقیق کی ہے کہ ہم نے اپنے مرشدوں کی بیعت کر دی، ان کے طالب ہو کے، ان کے غلام بن کے ہم ان کے مرید نہیں ہیں۔ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ آپ نہیں ہیں مرید۔ آپ میری بات کو یقین میں بدلنے کے لیے رات کو اپنے گریبان کے بٹن کھول کے یوں جان کے دیکھیے گا، اندر کا بندہ آپ سے باتیں کرے گا۔ کیا ہم بیعت تو ان کی کر دیتے ہیں بزرگان کی، ہم ان کے عقیدت مند بن جاتے ہیں۔ انہوں نے جوتیاں کس کے منہ پہ ماری، انہوں نے چھترول کس کی کی، انہوں نے کس کتے کے منہ کے اوپر تھوک پھینکی، وہ نفس ہے۔ انہوں نے نفس کے خلاف جہاد کیا اور ہم نفس کے غلام ہیں۔ اگر آپ نے اپنے مرشد سے محبت کو آزمانا ہو تو اس کا سمپل سا طریقہ ہے، اگر آپ کا نفس خواہش کرے نا میں نے آج بکرے کا گوشت کھانا ہے، تو آپ نے اس کو کھلا دیا تو آپ نفس کے غلام ہیں۔ نفس ہی ہمارے اندر خیال پیدا کرتا ہے، یہ کتا اتنا ذلیل ہے، یہ کتا ہم کو دعوت دیتا ہے کہ یار تیرا مرشد گلویڑے میں ہے اور تو چوک منڈے میں ہے، بکر میں ہے، کہ کون سا وہ دیکھ رہا ہے مودے کا۔ ہم نے اپنے مرشد کی بیعت ضرور کر دی، لیکن ہم نے غلامی اب نفس کی، ہم نفس کے غلام ہیں۔ نفس سے چھٹکارے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی صالحین کی صحبت کو اختیار کریں اور اس نفس کا روح جنازہ نکالیں، اس کتے کے منہ پہ چھترول کریں۔ جب آپ یہ جتنے لوگ نہیں بیٹھے، میں آپ کو ایک نشانی دے دیتا ہوں، اس میں سے کم از کم 50% لوگ اتفاق کریں گے۔ نشانی آپ کو دیتا ہوں، آپ بیٹھے ہیں نا جی، پہلے ہمارے بھائی صاحب نے بڑی اعلیٰ گفتگو کی، احادیث اور قرآن کا حوالہ دیا، تو حافظ صاحب نے، تو نفس جب دیکھتا ہے کہ یہ نیا بندہ جو ہے نا، یہ ان کی باتوں سے متاثر ہو کے یہ میری کسی بات کا اثر لے کے میرے جمل سے نکل رہا ہے، یہ تو میرے ٹریک سے نکل کے فقیر کے ٹریک پہ جا رہا ہے، تو پتہ یہ صحابہ کیا کرتا ہے، اس کا ایک بڑا غلط کی عادت ہے، یہ پھر آپ کو دعوت دیتا ہے، آپ کے ذہن میں خیال کرتے دیکھنا آپ کے ساتھ باتیں کیے جا رہے ہیں، پتہ نہیں آپ عمل کرتے ہیں کہ نہیں، ہمیں سمجھا رہے ہیں، وہ جو آپ کے اندر خیال پیدا ہوا ہے وہ آپ کا نہیں، وہ نفس ہے۔ اور آج یہ جو شیطان ہے اس نے وہ ہمیں گفٹ کیے ہیں، ایک اس کی بین ہے، یہ گفتگو ذرا تھوڑی سی سخت ہے، شیطان نے ہمیں بین دے دی بغیر نکاح کے لیے، رکھ لو تمہاری ہے، تمہاری آخری سانس کا، اور ایک اس نے ہمیں بھائی دے دیا کہ یہ میرا بھائی نہیں تمہارا دوست ہے۔ بھائی کا نام ہے نفس اور بین کا نام ہے عقل۔ اب جب یہاں بیٹھ کے گفتگو سنیں گے تو عقل جو ہے وہ شرارتیں کرے گی، وہ عقل آپ کو دلیل دے رہی ہے، ہمیں کلا منفشا کی جاتا، پتنی کے دو اٹھ کے آ جاتا، ہم سب جان کی کوشش کرتا۔ حافظ صاحب قبلہ نے جو باتیں کی تو آپ کے اندر عقل، نفس کہتا ہے عقل کو بہن ذرا ایکٹیو ہو کہ بندہ نکل کے فقیروں کی صحبت میں جا رہا ہے، اس کی دنیا بدل جائے گی، ہمارا ساتھی کم ہو جائے گا۔ یہ تو بڑھاتے ہیں، وہ بھی اتنے جہاد کرتا ہے، اس کی بھی اتنی بیٹھیں ہوتی ہیں جتنی یہاں ہو رہی ہیں، تو پھر کرتا بھائی جان کیا ہے، وہ پھر کرتا یہ ہے کہ عقل ایکٹیو ہو جاتی ہے، عقل پھر خیال پیدا کرتی ہے، جلد جلد یار بات تھوڑا سا سگریٹ پیا ہے،
اگر آپ سگریٹ کے لیے پانی کے بہانے اٹھ گئے تو وہ عقل کامیاب ہوگی، وہ آپ کو جا کے وہاں پھر مصروف عمل کر دے گی اسی دنیا میں جہاں آپ سگریٹ کا پہلے اٹھ کے آئے تھے۔ وہ بہن اس کو بتائے کہ بھائی جان نفس سرکار میں نے اٹھا دیا، آپ قابو کر لیں۔ اب نفس اس کو کہے گا کہ تم چائے پیئے۔ وہ جب چائے پیتا ہے تو وہ نفس کی خواہش ہے، عقل نے اپنا کردار ادا کیا، نفس نے آپ کو پھر قابو کر لیا۔ آپ جب تک صالحین کی صحبت اختیار نہیں کرتے، آپ بے شک آپ ذرا توجہ فرمائیے گا۔ کئی بار اچھا سب سے بڑی دلیل وہ کیا دیتی ہے؟ ٹائم ہو گیا یار، اذان ہو رہی ہے، انہوں نے ٹائم ہو گیا، اذان ہو گیا، انہوں نے نماز بھی نہیں پڑھی۔ یہ دلیلیں دیتی ہیں یار کہ کیسے ہیں، انہوں نے اذان ہوئی، انہوں نے نہیں ہوتی، پھر ہمارا نماز کا ٹائم نہیں۔ یہ دلیلیں ہیں۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ میاں صاحب سے محبت کریں، میاں صاحب سے پیار کریں، میاں صاحب کے درس جو ہے اس کے بھی حصہ بنیں۔ یہ تو نہیں آپ سے مانگیں گے، میری آپ کو ہے کہ اپنی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے ان سے پکی دوستی کر لو۔ ہم فقیروں سے دوستی کر لو تو گر سکھا دیں گے بادشاہ۔